السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم بیک ناظرین، جانے سے پہلے ہم نے بات کی تھی حضرت خالد بن ولید نے خواب دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں ایک تنگ و تاریک گھاٹی میں ہوں اور وہاں سے نکل کے میں کھلے میدان میں آ گیا ہوں جہاں نہایت سرسبز اور دلکش ہے۔ وہ کہتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اپنے دل میں ارادہ کر لیا کہ میں اسلام ضرور قبول کروں گا۔ کہتے یہ خبر دینے کے لیے صبح میں اپنے دوست عثمان بن طلحہ کے پاس گیا، لیکن بتاتے ہوئے میں گھبرا رہا تھا کیونکہ میرے بھائی اور ان کے باپ جو ہے کئی جنگوں میں مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے مارے گئے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ لیکن تمام سوچ بچار کے باوجود میں نے ان کو بتا دیا، لیکن ملامت کرنے کے بجائے انہوں نے مجھے کہا کہ چلو میں بھی اسلام قبول کر لیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں ہم دونوں مدینہ کی طرف چل پڑے تو راستے میں ہماری ملاقات عمرو بن عاص سے ہوئی۔ ان سے پوچھا آپ کا کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں بھی مدینہ اسلام قبول کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ کہتے ہیں ہم تینوں مدینہ پہنچے، ہم نے غسل کیا، اپنے بہترین لباس پہنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام قبول کرنے کے لیے پہنچ گئے۔ اور ہم نے وہاں پہ جب اسلام قبول کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ والوں، مکہ والوں نے اپنے جگر کے ٹکڑے تمہاری جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ بعد میں انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق سے اپنے خواب کے بارے میں ذکر کیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس خواب کی یہ تعبیر کی کہ یہ جو تنگ گھاٹی تھی یہ کفر کی گھاٹی تھی، اور جب یہ ایک میدان جو بہت روشن اور سرسبز تھا، سرسبز میدان میں آ گئے، یہ اسلام تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک اسلام کی خوشخبری دی تھی۔ آپ نے یکم صفر 8 ہجری کو اسلام قبول کر لیا۔ حضرت خالد بن ولید وہی صحابی ہیں جن کی وجہ سے غزوہ احد میں مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا، لیکن ناظرین اللہ تعالیٰ کی رحمت ہی ایسی ہے کہ اسلام پرانے تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ چاہے کہ کسی کے گناہ زمین سے لے کے آسمان تک بھی بھر جائیں، جب بھی وہ صدقے دل سے اللہ کی طرف پلٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ جو اللہ کی طرف ایک قدم چلتا ہے اللہ اس کی طرف 10 قدم چل کر آتا ہے، اور جو اللہ کی طرف چل کر جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف بھاگ کر آتے ہیں۔ تو کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ میرے گناہ تو بہت زیادہ ہیں، میرے لیے معافی کے دروازے بند ہیں۔ کبھی زندگی میں اس بات پہ آپ معافی مانگنے سے رک نہ جائیں، کیونکہ شیطان ہمیں اسی طرح معافی مانگنے سے روک دیتا ہے۔ اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی سبق ہے کہ ہم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کب کس کو ہدایت دے دے۔ خالد بن ولید اسلام کے دشمن تھے، لیکن جب اسلام میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے۔ اس لیے ہم سب کے لیے بہت بڑا آج کل کے دور میں ایک سبق ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے، گنہگار سے نفرت نہیں کرنی۔ ہم نہیں جانتے کب وہ ہم سے بہتر مسلمان بن جائے، اس لیے لوگوں کے بارے میں کوئی بھی رائے قائم نہ کر لیں کہ اللہ اس کو ہدایت نہیں دے گا۔ ہم نہیں جانتے جب وہ دین میں آ جائے تو وہ ہم سے بہت آگے نکل جائے۔ جب خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا تو اس کے بعد سب سے پہلی جنگ اسلام کی ہوئی غزوہ موتا، جو رومیوں کے خلاف جنگ تھی۔ یہ جنگ سن 8 ہجری میں ہوئی تھی۔ اس جنگ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 سپہ سالار چنے تھے۔ سب سے پہلے زید بن حارثہ، اور اگر زید بن حارثہ شہید ہو جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پھر حضرت جعفر بن ابی طالب ہوں گے سپہ سالار، اور اگر وہ بھی شہید ہو جاتے ہیں تو پھر حضرت عبداللہ بن رواحہ ان کی جگہ سپہ سالار ہوں گے۔ لیکن یہ ایسی جنگ تھی کہ جس میں مسلمان بہت کم تعداد میں تھے اور بہت بڑی تعداد میں رومی تھے، اور اس میں ایک کے بعد دوسرے تینوں صحابی جو ہیں وہ شہید ہو گئے۔ حضرت ثابت بن ارقم انصاری رضی اللہ عنہ نے فوراً اسلام کا پرچم اٹھایا، جبکہ اس وقت کوئی اور سپہ سالار نہیں تھا، اور انہوں نے پرچم اٹھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دیا۔ اس طرح آپ اسلامی فوج کے سپہ سالار مقرر ہوئے۔ آپ میں بلا کی پھرتی تھی اور بہت ہی اچھے شاہ سوار تھے۔
مسلمانوں کو جوش دلا کر دشمنوں پر حملہ کیا، اور آپ نے اس طریقے سے پلاننگ کی کہ مسلمانوں کو کہا کہ وہ پیچھے سے جا کے اپنے گھوڑوں کو دوڑائیں جس سے ساری مٹی اٹھے گی۔ جب مٹی اٹھی تو دشمن سمجھا کہ شاید یہ پیچھے سے اور فوج آ رہی ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کی اتنی زبردست پلاننگ کی اور اس طرح ان کو تعین کیا کہ دشمن سمجھنے لگا کہ شاید ان کی فوج بڑھ گئی ہے، اور اس طریقے سے یہ جنگ لڑی گئی تھی جس میں حضرت خالد بن ولید نے 9 تلواریں، اپنی 9 تلواریں ٹوٹی تھیں ان کی۔ دشمن کی فوج 1 لاکھ تھی اور مسلمان صرف 3000 تھے، اور اس طریقے سے یہ واپس مدینہ منورہ اپنی فوج کو لے کے گئے۔ دنیا کی جنگی ماہرین اس بات پہ حیران ہوتے ہیں کہ اتنی بڑی فوج کے سامنے اتنے چند مسلمان کس طریقے سے بچ گئے، اور صرف 12 مسلمان شہید ہوئے تھے، اور دشمنوں کے ہزاروں جنگجو اس میں مارے گئے۔ اسی جنگ کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو سیف اللہ کا خطاب دیا تھا۔ جب فتح مکہ کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکروں کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا اور تینوں کو علیحدہ علیحدہ سپہ سالار مقرر کیے۔ ایک دستہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پیچھے تھا۔ تینوں دستے الگ الگ مکہ میں داخل ہوئے۔ اسی دوران قریش کے گروہ نے حضرت خالد بن ولید کے اوپر اپنے تیر برسانے شروع کر دیے، جس سے 2 مسلمان شہید ہو گئے۔ لیکن جب حضرت خالد بن ولید نے جوابی حملہ کیا تو کفار اپنی 13 لاشیں چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو بنو کنانہ کی طرف بھیجا تاکہ وہ ان کے بت عزا کو توڑنے کا کام کریں، کیونکہ وہ ان کا بہت بڑا ایک بت تھا جس کی وہ عبادت کرتے تھے، تو یہ کام بھی حضرت خالد بن ولید کو دیا گیا۔ خالد بن ولید ایک جنگجو سپہ سالار ہی نہیں تھے بلکہ ایک مبلغ بھی تھے، جہاں جاتے دین کی دعوت بھی دیتے تھے لوگوں کو۔ جنگ یمامہ میں حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں سن 12 ہجری میں یمامہ کے مقام پر جو یہ جنگ پیش آئی تھی، اس میں سب سے بڑا ایک چیلنج تھا مسلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، کیونکہ اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں اسلام کو چھوڑ کے اور مسلمہ کذاب کے ساتھ جڑنے شروع ہو گئے تھے۔ اس جنگ کے سپہ سالار اور رہنما خالد بن ولید ہی تھے۔ اس کی قیادت اور جنگی حکمت عملی سے مسلمہ کذاب کا قتل ہوا اور پورا خطہ عرب اس نبوت کے جھوٹے دعوے داروں سے پاک ہوا۔ خالد بن ولید نے کتنی جنگوں میں حصہ لیا، ہم انشاءاللہ جانیں گے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔